نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات، یعنی ایک عید الفطر سے پہلے کی رات، یہ والی رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے کی رات، یہ دونوں عیدین ہو گئی، یعنی ان دونوں عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ 5 راتیں پلیز نوٹ کر لیجئے، ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، بقرعید سے پہلے 3 راتیں ہو گئی ہیں، اور چوتھی رات کون سی ہے؟ عید الفطر کی رات، جو رمضان کے بعد جو چاند رات آتی ہے، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ یہ 5 راتیں جو ہے وہ کمال کی راتیں ہیں۔ تو اب رمضان ختم ہونے والا ہے، تو انفارچونیٹلی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں لوگ نہیں، کیا رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ آپ ذرا غور کریں نا، ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں یہ اعلان کرتی ہوں گی کہ رمضان تو چلا گیا مگر مسلمان کہاں چلے گئے؟ ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہیں، اور یہ رات تو بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عید کا دن کیا اہتمام ہوتا ہے، اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ واہ کیا بات ہے! یہ کیا ہو جاتا ہے ہمیں، ہم پورا مہینہ تو نماز پڑھتے رہے، اب چاند رات اور فجر میں کیا ہو گیا؟ بلکہ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزانہ مغفرت فرما رہا ہے، افطار کے وقت 1 ملین لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور راتوں میں مغفرت، شب قدر میں مغفرت، فرمایا جتنی پورے مہینے میں لوگوں کی بخشش ہوئی نا اتنی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ایک رات یعنی رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ والی رات جو عید کی رات ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے، لیکن لوگ اس میں گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاپنگ سینٹر آباد، ہم نہیں کہتے شاپنگ کرنا منع ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ شاپنگ کرنا، فلموں ڈراموں کی ٹکٹس بک کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا، میں چوٹ کرنے کے لیے ناظرین ناراض نہ ہوئیے گا مگر محسوس ضرور کیجئے گا، احساس ہی تو دلانا ہے۔ چوٹ کرنے کے لیے دل پر ایک بات کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بولتے تو نہیں ہیں مگر پریکٹیکلی ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ شیطان تو بند تھا، آج رات تو آزاد ہوا ہے، ہم تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے پلیز، ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے رمضان میں بھی ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی اسی کے بندے، ہم اس کے فرما بردار رمضان میں بھی ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی رہیں گے۔ اس بار تو یہ نیت کر لیں کہ یہ رات عبادت میں دعاؤں میں گزاریں، تھک جائیں تو سو جائیں تاکہ فجر کے لیے جاگیں۔ دیکھیں عید کی نماز یقیناً ضروری ہے مگر عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، زیادہ تاکید ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ دیں گے عید کی نماز میں سارے آ جائیں گے کیونکہ وہ تو ایک رسم ہے، تو پلیز عید کی فجر بھی قضا نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد زندگی میں کوئی فجر قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔